اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل میں شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کا انجام، اس کے برے نتائج پر تنبیہ اور ساتھ ساتھ فرمائش بھی ہے، سمجھایا بھی گیا ہے۔ حق کی مخالفت و مزاحمت اس حوالے سے بھی جو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کر رہے تھے، اس کا تذکرہ بھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آتا یاتی اتیانن، آنا، کسی چیز کو لے آنا، اور آتا یوتی بھی آتا ہے، عطاءً، جس کو ہم عین اور توئے سے پڑھتے ہیں، عطا کر دینا، دے دینا۔ اور آتا تو اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے، آنا۔ عطا آ گیا ہے، ماضی ہے۔ امر اللہ، امر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حکم کے معنوں میں۔ آتا ہم امر، آ گیا ہے حکم، امر اللہ، پہلا امر کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہم کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ آتا امر اللہ، اللہ کا حکم تو آ چکا۔ فلا تستعجلوہ، فا پس لا نہیں، لا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، استعجل یستعجل استعجالا، استفعالا، کوشش کر کے جلدی کرنا، طلب کرنا جلدی کی، ہو اس کو یعنی عذاب کو۔ اچانک ڈائریکٹ بغیر تمہید کے کلمہ شروع ہو گیا۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو دین کی دعوت دی، دین کو سمجھایا، بتایا، تو چند نفوس قدسیہ کے علاوہ باقی ساروں نے انکار ہی کر دیا، بلکہ مذاق ہی اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے کہ اللہ کے بندو، اگر یہ اللہ کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں تو ایک پیغمبر ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ اگر تم ان باتوں کو مان لو گے، اس پر عمل کر لو گے، تو اللہ تمہیں مرنے کے بعد ایسی زندگی دے گا جس نے کبھی ختم نہیں ہونی، اور وہ زندگی جنت میں ہوگی، وہ آرام میں ہوگی، وہ عیش میں ہوگی، جو مانگو گے وہاں پہ ملے گا۔ اور اگر تم نے ان کا کہنا نہ مانا
تو مرنے کے بعد ایسی زندگی ملے گی جو مسلسل عذاب کی زندگی ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، پہلی قوموں کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تھے، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا تو ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا تھا۔ تو اللہ کی یہ ایک سنت ہے، وہ دو طرح کا عذاب بھیجتا ہے۔ ایک عذاب وہ کہ اپنے جنود کو حکم دیتا ہے، لشکریوں کو حکم دیتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، چاند سورج ستاروں کو حکم دیتا ہے کہ اس قوم کو تباہ برباد کر دو۔ تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ یہ اجتماعی عذاب بھی اللہ بھیج دیتا ہے اس طرح۔ اور کبھی اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے عذاب بھیجنے کی کہ وہ اللہ والے جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں انہیں موقع عطا کرتا ہے، انہیں ہجرت کرواتا ہے، وہ اپنی تیاری کرتے ہیں، اور تیاری کرنے کے بعد پھر انہی میں سے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان کا قلع کما کروا دیتا ہے۔ یہ دونوں عذاب کی قسمیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 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 کر کے بات انہیں سمجھانی شروع کی تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اچھا پھر لے آؤ وہ عذاب، کیوں نہیں آتا آپ کا عذاب؟ تو فیصلے تو اللہ جل شانہ اپنے علم کے مطابق پہلے کر چکے ہوتے، اور مستقبل میں ہونے والی بات جو یقینی ہوتی ہے اس کو ماضی کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، یقینی بات کہنے کے لیے ماضی کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو یقینی فیصلہ ہے اللہ کا، اس کے لیے عطا امر اللہ کہا کہ ماضی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا، یہ تو یقینی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا آنا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا، اور اس وقت کا صرف ہمیں پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ یہ نبی کل تک تم تو انہیں اپنے علاقے کا سب سے معزز آدمی مانتے تھے، تمہارا حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے کا جھگڑا پیدا ہو گیا تو انہیں ثالث تم نے مانا۔ انہوں نے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے تمہارے اندر اتنے سال گزار دیے ہیں، ایک عمر گزاری ہے، کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پایا کہ جھوٹا پایا ہے؟ تم نے کہا صادق بھی پایا اور امین بھی پایا ہے۔ اس صادق اور امین کہہ رہا ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے، میرے اللہ کی ہے، اس کو مان لو ورنہ وہ عذاب بھیج دے گا۔ ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ اندر سے یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہمیں تو پتہ ہے ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مان رہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور پھر جب کوئی چیز نہ آ رہی ہو تو لوگ اسے ایشو بنا لیتے ہیں، بات بات پہ عذاب کیوں نہیں آیا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ اللہ خود جواب دے رہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اب تمہیں نہیں پتا کہ وہ عذاب پانی کا آنا ہے، ہواؤں کا آنا ہے، وہ عذاب آگ کا آنا ہے، وہ زلزلوں کا آنا ہے، کون سا عذاب آنا ہے کہ انہی لوگوں کو اللہ جل شانہ نے ہجرتیں کروا کے
اور انہیں قوت مہیا کرنی ہے، اور قوت مہیا کر کے چند ہی سالوں میں انہی کے ہاتھوں جو نہیں مانے گا اس کا کلا کما ہو جائے گا اور شرک نابود ہو جائے گا اس علاقے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، عجلت کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جلدی مچانا، اور الف سین تے لگ گیا، یہ باقاعدہ کوشش کر کے جلدی کرنا۔ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس کی وجہ سے یہ جلدی لانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا وقت تو مقرر ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحانہ، اس کی ذات یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو جو علم محمد رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تم اس کو مان ہی نہیں، اس کی ذات تو پاک ہے ہر عیب سے۔ جو وہ حکم دے رہا ہے وہ اس نے ایسے ہی ہونا ہے۔ وَتَعَالَى، تعالی یا تعالی کہتے ہیں دوسروں سے بہت بلند ہونا، وہ بہت بلند ہے اس بات سے۔ اما، یہ کلمہ ان جمع ما سے مل کر بنا ہے، ان سے ما، جو اس سے جو کہ یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک اسلوب ہے زبردست، آغاز کر رہے ہیں اللہ خطاب کرتے ہوئے، لیکن جہاں ان کے جرم کا تذکرہ کیا ہے ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہے کہ تم ایسا کرتے، کہا وہ ایسا کرتے۔ اما یشرکون، اس سے اللہ بلند ہے اور پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو کہا یہ جو شرک کرتے ہیں، تم نہیں کہا، یہ جو سامنے مخاطب لوگ تھے جو آج شور مچا رہے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، تمہیں تو نہیں پتا، لیکن ہمیں تو پتا ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لے آنا، ان کے اندر وہ شامل نہیں۔ اما یشرکون، جو کہ شرک کرتے ہیں، کبھی لات عزیٰ اور منات کو اللہ کے مقابلے پہ، اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو اللہ کے مقابلے پر، اپنے چودھریوں وڈیروں اور خاقانوں اور سرداروں کو اپنے اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے مقابلے پر ان کی بات کو مانتے ہو۔ شرک کی جو جو اقسام پائی جاتی تھی، قبیلے میں قبیلے کا سردار سرخ سفید جو کہہ دے اس کو ماننا ہے، کیونکہ سردار نے بات کہی ہے۔ جس کی بات ہر 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 صورت میں ماننی ہے وہ تو اللہ ہے۔ تم نے یہ مقام اپنے ان دانشوروں کو دے دیا؟ تم عمر بن ہشام کو اس لائق سمجھتے ہو کہ جو وہ بات کہے ہم اس کی بات کو مانیں گے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی؟ تمہیں ہدایت دینے کا اختصاص ہمارا ہے، اللہ فرما رہے، تم نے یہ مقام کسی اور کو دے دیا۔ اولاد کے لیے، دولت کے لیے، ترقیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے تم نے اللہ کے علاوہ کہیں اور پناہ ڈھونڈ لی۔ اور یہ میرا رسول جو ہدایات دے رہا ہے
میں اس پر فرشتے بھیجتا ہوں، وہی کرتا ہوں۔ اس بات کو یوں کہا آیت نمبر 2 میں، ينزل نزل ينزل تنزیلا، نزل ينزل تنزیلا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اتارنا تاکہ بات کو مکمل کیا جا سکے، ایک دم نہیں اتارنا۔ ایک دم سارے اوامر کو اتار دیتے تو کسی کی سمجھ میں بھی نہ آتا اور اس پر عمل بھی نہ ہوتا۔ تو عمل اور سمجھ یہ تو دو بنیادی چیزیں، یہ اتارا اس لیے گیا کہ اس کو سمجھو، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اللہ نازل فرماتے ہیں الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح بے کے ساتھ الروح، روح کے ساتھ۔ روح کا کلمہ یہاں پہ جو استعمال کیا ہے وہ وحی کے لیے استعمال کیا ہے۔ من امرہ، من سے امرہ اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، علی پر من جو، یا کون، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا، یشاء چاہے گا، من عبادہ، من سے عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل فرما دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے اور وہ نہ مانتے اور کہتے اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہی پیغام بھیجنا تھا، وہی آنی تھی، مان لیا اس بات کو، تو ہم مر گئے تھے کہ ہماری طرف نہ اللہ بھیجتا، تمہاری طرف بھیجنا، یتیم ہو، کوئی سہارا نہیں، کس طرح بات کو پھیلاؤ گے؟ تو ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ کیسا ہے اللہ تمہارا جو اس نے ہماری طرف بھیجنے کی بجائے تمہاری طرف بھیج دیا؟ تمہارے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے؟ کیا وہ خوبیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ تمہیں سرخاب کا پر کون سا لگ گیا ہے؟ حضور کو اس طرح ستاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہاں جواب دیتے ہیں، ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پہ چاہتے ہیں نازل فرما دیتے ہیں، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ یہ چننا میرا کام ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کس پر وحی بھیجنی ہے اور کس پر وحی نہیں بھیجنی، کس پر رحمت کرنی ہے اور کس کو میں نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، یہ فیصلہ میرا ہے۔ میں نے تم سے پوچھ کر کہ یہ وحی میں کس پر بھیجوں، اس پر نہیں بھیجنی۔ میں خدا ہوں، اگر تم سے پوچھ کر میں بھیجوں گا تو پھر خدا تو تم ہوئے۔ شرک ہی کی تو جڑ کاٹ رہی تھی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کہتا ہے میں نے چنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ہم کہتے ہیں یتیم ہے، اس در یتیم کو ہم نے یہ مقام عطا کیا۔ اور کلمہ جو وحی کے لیے استعمال کیا وہ روح ہے۔ روح کیوں؟ جس طرح انسانی بدن کے اندر روح داخل ہو جائے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی تعلیمات کے اندر اگر اللہ کی وحی داخل ہو جائے تو اخلاقیات زندہ ہو جاتے، ظلم کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس سے دل زندہ ہوتے ہیں، لِأَنَّهُ تَحْيَا بِهِ قُلُوب۔ یہ روح اس لیے ہم نے استعمال کیا کلمہ کہ اس کے ذریعے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ کما تحیا بالارواح الابدان، جس طرح روحوں کے ساتھ بدنوں کو، جسموں کو زندگی مل جاتی ہے، اس طرح دلوں کی زندگی کا راز اس وحی کے اندر ہے۔ تو ہم نے وحی کو ہی روح کا نام دے دیا۔ ينزل ملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ جو کام کرتے ہیں بے مقصد کام نہیں ہوتا، وہ با مقصد کام ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انذروا، کہ وہ انذار کریں، وہ ڈرائے جائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں، تنبیہ کریں۔ یہ کلمہ کبھی تو آتا ہے نظرا ینظر نظرن، ضربا یضرب ضربن۔ جب ضربا یضرب ضربن کے وزن پہ آتا ہے نظرا ینظر نظرن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے منت ماننا، نظر ماننا، غیر واجب چیز کو کسی کام کے لیے اپنے اوپر واجب کر لینا۔ وہ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نظر مانی، یہ ضربا یضرب کا باب ہے۔ لیکن کبھی یہ سمع یسمع کا باب آ جاتا ہے، ناظرہ ینظر نظرن۔ ناظرہ ینظر کہتے ہیں کسی متوقع خطرے سے خبردار کرنا، انذار کرنا، متوقع کو جو ہونے والا ڈر ہے، وہ جو خوف ہے، وہ جو خطرہ ہے، وہ جو نقصان ہے، اس کے بارے میں تنبیہ کرنا، انذار کرنا کہلاتا ہے۔ انذرو، کہ اس دنیا کے اندر زندگی اس کے مطابق گزارو گے تو وہ تمہیں انعامات دے گا، اور اس کے مطابق نہیں گزارو گے تو بہت بڑا خطرہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ عذاب ختم نہیں ہونا۔ وہ انذار کرتے، یہ دنیا بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ انذرو، کہ انہیں انذار کریں، انہیں ڈرائیں، انہیں متوقع خطرے سے بچانے کے لیے خبردار کریں۔ انہو، انا بے شک، ہو وہ ہے، لا الہ، یہاں پر اپنے اللہ جل شانہ کی اپنے بندے محمد رسول اللہ کے ذریعے جو فرشتوں کو نے پیغام دیا تھا اس کو بتانا، اس لیے کہ وہ بتائیں کہ انہ لا الہ، کوئی الہ تمہارا ہے ہی نہیں، کوئی معبود تمہارا ہے ہی نہیں، الا انا، سوائے میرے۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، انا میں، سوائے میرے کوئی اور تمہارا معبود ہے ہی نہیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جس کے نام کی مالا جپی جائے،
جس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، جس کا کہاں مانا جائے، معبود وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کا عبد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو عبد نہیں مانتا، غلام نہیں مانتا، اور ان کو مالک، آقا اور شہنشاہ نہیں مانتا، تو اس کا کہنا نہیں مان رہا۔ تو یہاں اس کے اندر یہ بات شامل ہو گئی کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ آپ کسی کو کہیں کہ آپ میرے مالک ہیں لیکن اس کا کہنا نہ مانیں، تو نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کو اپنا مالک نہیں مانا، انہیں اپنا معبود نہیں مانا۔ تو جس کا کہاں ماننا جانا چاہیے، جس کی پوجا و پرستش کری جانی چاہیے، جس کی بندگی اور اردو ادب میں کہوں جس کی غلامی کی جانی چاہیے، وہ تو صرف میں ہوں۔ تم کس کے غلام بنے ہوئے؟ کبھی اپنی خواہشات کو سجدہ کر دیتے ہو، کبھی چودھریوں وڈیروں اور خاقانوں کو سجدہ کر دیتے ہو، کبھی امر بن ہشام کو سجدہ کر دیتے ہو، اس کا کہنا مان لیتے ہو۔ فَاتَّقُونِي، اتقا یتقی اتقاء، اللہ کے ناراضگی سے بچو۔ یہاں پہ کہا ہے فَاتَّقُونِی، مجھ سے پھر بچو، میری ناراضگی سے بچ جاؤ۔ وہ اس روح کو جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انذار کرو، ڈراؤ، تنبیہ کرو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عذاب تو جب آتا ہے یا جب قیامت آ جائے گی، جب عمل کا سلسلہ تمہارا ختم ہو جائے گا اور اللہ کی بجائے کسی اور کی اطاعت کر رہے ہوگے، شرک میں مبتلا ہو چکے ہوگے، تو موقع تو بعد میں نہیں ملنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پہ ایک دم کالا بادل آ جائے گا، ایک زوردار کڑکدار آواز آ جائے گی، کوئی بندہ جو کپڑا طے کر رہا ہوگا وہ طے نہ کر سکے گا، کوئی پانی لے رہا ہوگا تو پانی نہ لے سکے گا، کوئی بندہ دودھ دھو لے تو پینا چاہے تو پی نہ سکے گا۔ اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ حاملات کے حمل گر چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اور اس وقت نے کب آنا ہے یہ کسی کو بتایا نہیں میرے اللہ نے، یہ تو کسی وقت آ سکتا ہے۔ میری موت کا وقت، یہ میری قیامت ہے، یہ کب آ جائے گی مجھے نہیں پتا۔ سب کے لیے قیامت کب آ جائے گی کسی کو کچھ پتا نہیں، حتیٰ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا یہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہم نے کہا نہ سائل جانتا ہے نہ مسئول جانتا ہے، تم پوچھ رہے ہو تمہیں بھی نہیں پتا، مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے بھی نہیں پتا، اس کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، وہ کب آ جائے گی۔ تو وہ پتہ ہی نہیں ہے تو تیار رہنا چاہیے کہ کہیں اگلا سانس آئے کہ نہ آئے۔ میری تیاری تو ہو کہ میں اگر مر جاؤں ان کے حضور حاضر ہو جاؤں تو مجھے اپنے نافرمانوں کی فہرست میں نہ شامل کریں۔ جلدی تو تمہیں اس بات کی کرنی چاہیے
کہ کہیں تمہارا وہ وقت آ جائے اور تم بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ یا اس دنیا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، الٹا تم اسی کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ اور یہ دائی، یہ میرا پیغمبر، یہ میرا نبی، یہ میرا پیارا تمہیں آ کے سمجھاتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور تمہارے دانشور کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو، تو میرے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کی بات کو مان لیتے ہو۔ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو، یہ مقام تو اللہ کا تھا کہ اس کا کہا مانا جائے۔ نبی تو کہہ رہا ہے یہ میرا کام، میرا حکم نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے، تمہیں تو اس کو کہہ رہا ماننا چاہیے تھا۔ تم نے یہی مقام اپنے دانشوروں کو دے دیا۔ لوگوں اگر میں رک کے یہ پوچھوں آپ سے یا اپنے ذات سے پوچھوں، یہ حکم صرف ان کے لیے تو نہیں نہ آیا جو مشرکین مکہ تھے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ عرب میں رہنوں کے لیے تو نہیں نہ، والوں کے لیے تو نہیں نہ آیا صرف، یہ تو ہم سب کے لیے الی کافۃ الناس آیا ہے۔ یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ آج بھی دائی اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ سود کا کاروبار اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، مت کرو، وہ رو کے تمہیں سمجھاتا ہے، سود پہ پوری کتاب لکھ دیتا ہے، اس کی ہر پہلو کے اوپر گفتگو کر دیتا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تم کس ہٹ درمی سے کہتے ہو؟ اگر سود کو بند کر دیں تو کیا اپنے بینک بند کر لیں؟ کوئی ہوش کے ناخن لو۔ کیا اپنے صرف بینک چلانے کے لیے اپنے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو گے اور محمد رسول اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر فعل کرو گے؟ سوچو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر حوصلہ تھا، وہ کہہ دیتے تھے لے آؤ اپنا عذاب۔ آج کا بھی جھوٹا دانشور یہی باتیں کہتا ہے، وہ کھل کے نہیں کہتا، اپنے عمل سے کہہ رہا ہے۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں وہ کھل کر بھی مشرکین مکہ کی طرح کہہ لیتے کہ ہم بھی اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ وہ کہتے شراب نہ پیو، ہم پیتے ہیں۔ وہ کہتے شراب کا اور حرام کا کاروبار نہ کرو، ہم کرتے ہیں، لیکن عذاب تو نہیں ہم پہ آ رہا۔ حالانکہ عذاب کی خطرناک کیفیت یہ ہے کہ بندہ عذاب میں ہوتا ہے اور شیطان اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ تو عذاب میں۔ میرا گھر بڑا بن گیا، مجھے نوکری بڑی مل گئی، میرے لیے سہولتیں بڑی ہو گئیں، میں اسی میں گم ہو گیا، احساس ہی نہیں رہا کہ ابھی اگر سانس بند ہو جائے تو پوچھنے والا پوچھے گا تو صحیح نا، میں نے مال کہا تھا یوں لینا، کیا ویسے لیا؟ میں نے کہا تھا میری بات ماننا، کس کی بات مان کے تم نے کہاں سے لے لیا؟ کیا خواہش نفس کو تم نے اپنا خدا سمجھ لیا تھا کہ اس کو سجدہ کر دیا؟ یا تمہارا وہ کون سا دوست تھا، وہ کون سا عزیز تھا، کون سا رشتہ دار تھا جس کے کہنے پہ تم نے یہ حرکت کر ڈالی اور غلط طریقے سے کمائی کر لی ہے تو کہاں لگایا؟ پوچھا نہیں جانا۔ کیا اقتصاد کا پورا نظام اللہ نے بنا کر باقاعدہ دے نہیں دیا؟ اور آج کے دور کے لیے تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی رپورٹ کے مطابق تو پورا غیر سودی نظام بن چکا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا اللہ اسے ہدایت دے
اس کے لیے میں ہدایت مانگتا ہوں۔ اس نے تو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے دیا تھا۔ یہ بات جب اس نے اپیل کر دی کہ ہم سود کا کاروبار کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، سود کا کاروبار نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے، اور اپیل کر دی اور سود کا کاروبار کرنے کی سپریم کورٹ سے اجازت لے لی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کس کا کہنا مان کر رہے ہو؟ کس IMF نے تمہیں بچا لینا ہے؟ یا کس کو اس دنیا میں بچایا بھی ہے اس نے؟ جس ملک میں داخل ہوگی اس کے اقتصاد کا کیا بیڑا غرق نہیں کر دیا؟ کس ورلڈ بینک نے تمہیں بچا لینا اقتصادی طور پر؟ اقتصاد کا نظام جو محمد رسول اللہ دے، جو میرے اللہ نے دیا، کیا اس کو اپناتے ہوئے رکاوٹ کیا ہے؟ کس کو الہ مان بیٹھے ہو؟ کس کے آگے سجدہ کر بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہارے دلوں کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہے، تو یہ قبضہ صرف ایک صورت میں چھوٹ سکتا ہے کہ وحی کی اتباع کر لو۔ اسے آج اللہ نے روح کہہ کر پکارا ہے، وحی کو۔ یہ تمہارے دماغوں کے اندر، تمہارے دل کے اندر زندگی پیدا کر دے گا، تمہاری سوچ کا دھارا ٹھیک ہو جائے گا۔ وحی کو تسلیم کر لو۔ یہ اپنے بندے کو چنا اس لیے تھا کہ وہ انذار کریں کہ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو سوچو تو صحیح، پھر کس سے تم ڈر رہے ہو؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے تھا جو معبود ہے، جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو شہنشاہ ہے، جو عطا کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، ساری چیزیں تمہاری قبضہ قدرت میں اس کے۔ تو ڈرنا تو اس سے تھا، تم کس سے ڈر رہے ہو؟ اس کے تو ایک چھوٹے سے جراثیم کا سارا امریکہ اور یورپ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکا، اور اس کے ہواری جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ ڈنگی بھیج دے مغرور اور متکبروں کے لیے، تو ہمیشہ اس نے مچھر ہی بھیجا ہے۔ وہ نمرود ہو یا آج کا نمرود، کس سے ڈرنا ہے؟ اور ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ایک اس کا ڈر پال لیں تو وہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارا ہوں، میں تمہاری آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے حفاظت کروں گا۔ لیکن اگر نہیں مانو گے اس کو، اس سے نہیں ڈرو گے، تم ہر محلے کے گندے ترین بندے سے بھی، ہر چودھری وڈیرے اور خاقان اور ہر بدماش سے، ہر رشوت خور سے تم ڈرو گے، ہر اللہ کے باغی سے تم ڈرو گے، ہر گندے انسان سے بھی تم ڈرو گے۔ ہاں، اس کا ڈر دل میں پال لو، تمہاری اپنے فرشتوں کے ذریعے وہ خود حفاظت کرتا رہے گا، تمہارے کام بنائے گا۔ تمہاری بگڑیاں بنانے والا صرف وہ ہستی ہے، کوئی اور ہستی تمہاری بگڑیاں نہیں بنا سکتی، نہ بگاڑ سکتی ہے۔ تمہارے نفع کا مالک بھی وہ ہے، تمہارے نقصان کا مالک بھی وہ ہے۔ سمجھانے کے لیے پھر اللہ فرماتا تخلیق کیا، ماضی ہے، مضارع نہیں آیا۔ خلق، اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ کوئی زمین نہیں تھی، کوئی آسمان نہیں تھا، وہ زمین کو بھی آسمان کو جو معدوم تھے ان کو معلوم کر دیا، ان کو وجود بخش دیا۔
خلق السماوات، خلق اس نے تخلیق کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ زمین کے اندر کہاں پہ سونا رکھنا ہے، کہاں چاندی رکھنی ہے، کہاں لوہا رکھنا ہے، کہاں تانبا رکھنا ہے، کہاں کانسی رکھنی ہے، کہاں سلور رکھنا ہے، کہاں گندھک رکھنی ہے، کہاں فاسفورس رکھنی، کہاں پر کیا کیا رکھنا ہے، کہاں پانی کے ذخیرے رکھنے ہیں، کون سے ذخیرے چھپے رہیں گے، کون سے ذخیرے ظاہر رہیں گے۔ اور اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان بنائے، ان کے اندر کیا کیا رکھنا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں بنا لیتا ہے، وہ سارے کام کر لیتا ہے، تو سجدہ تو اس کے حضور ہونا چاہیے تھے نا، رہنمائی تو اس سے لینی چاہیے تھی نا، ڈرنا تو اس سے چاہیے تھا نا۔ ہم دوسروں سے ڈر رہے ہیں۔ تعالی، ہاں، سماوات والارض بالحق، ہاں یہ بھی بات، اس نے حق کے ساتھ سارا پیدا کیا ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، انما خلقنا عبثا، یہ سب چیزیں جو پیدا کی ہیں اور تمہیں بھی جو پیدا کیا عبث ہی پیدا کر دیا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، بے شک تمہیں واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ ہم نے یہ زمین اور یہ آسمان اور تمہیں جو بنایا ہے اور تمہارے ضرورتوں کو جو بنا دیا ہے، تمہاری خواہشات کو جو پیدا کر دیا ہے، تمہیں جو سیدھا اور غلط رستہ سکھا دیا ہے، تمہیں اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس پر تم چلنا چاہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہٹا سکتی۔ تم اگر چلنا چاہو اگر سیدھے راستے پر تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، لیکن آزادی کے ساتھ تمہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تم مر کر ہمارے پاس واپس آؤ گے، واپس پلٹ کے آنا ہی آنا ہے، تو پھر میں نے جزا اور سزا کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کہنا مانے، اور وہ مالک کون سا ہے جو کسی کو اپنا ملازم تو رکھ لے، اپنا غلام تو رکھ لے، لیکن یہ غلام اس کا کہنا نہ مانتا ہو تو اس کو نوازتا جائے۔ اور وہ کون سا مالک ہے جو اپنے غلام کو، جو اس کے لیے بہترین کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا کہنا مان رہا ہوتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی رضا کی خاطر اپنی چیزوں کی قربانیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے خوش نہ ہو اور اسے انعامات سے نہ نوازے؟ یہ تو دنیا میں انسان ایسا نہیں کرتا۔ ہر اچھا انسان جو اس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو نوازتا ہے، تو اللہ نے تو نواز دینا ہے، یہی مقصد ہے۔ کیا بس پیدا نہیں کر دیے؟ تعالی، تعالی یتعالی تعالی، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ جو دوسروں سب سے زیادہ بلند ہے۔ تعالی، اما، ان سے ما، جو کہ یشرکون، جو وہ شرک کرتے، جس حوالے سے شرک کرتے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام